سے بہتر نشانی دیتا ہوں، یا کم از کم ایک مرتبہ صلوات پڑھ گیا۔ مالک نے اس کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، قاعدہ یہ کیا ہے کہ ماننا سکمین آیت مطلب نشانی ہے۔ میں اللہ جب بھی اپنی کوئی آیت اٹھاتا ہوں، نشانی اٹھاتا ہوں، تو پھر اسی نشانی کی جگہ پر میرا اصول یہ ہے، میرا قاعدہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ اللہ کا یہ ہے، یہ میری سیرت ہے کہ جب بھی میں کوئی اپنی آیت اٹھاتا ہوں تو اس آیت کی جگہ پر اس سے بہتر نشانی دیتا ہوں، اگر بہتر نہیں تو کم از کم اس جیسی نشانی ضرور دیتا ہوں۔ یعنی دو باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ اللہ اپنی کوئی بھی آیت اس وقت پر نہیں اٹھاتا جب اسی آیت اور اسی نشانی کی جگہ پر یا تو اس سے بہتر نشانی دے یا کم از کم اس جیسی نشانی دے۔ اور جو آیت اللہ نے اٹھائی ہے، جو نشانی اللہ نے اٹھائی ہے، اس سے کم تر نشانی دینا یہ اللہ کی سیرت نہیں ہے۔ یعنی جب بھی اللہ کوئی نشانی اٹھاتا ہے تو آپ تین تصور کر سکتے ہیں۔ جب بھی اللہ کوئی نشانی اٹھائے تو آپ کے اور میرے تصور میں تین باتیں آ سکتی ہیں کہ اللہ نے یہ جو آیت اٹھائی ہے، یہ جو نشانی اٹھائی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نشانی کی جگہ پر ایک ایسی نشانی ہے جو اس سے کم درجے والی ہو، 99 درجے کی نشانی اٹھائے اور 90 درجے کی نشانی اس جگہ پر بٹھا دے۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نمبر دوسرا تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو آیت مالک نے اٹھائی ہے اس سے بہتر نشانی ہے، 99 درجے کی آیت کو اٹھایا، 100 درجے والی آیت اسی جگہ پر بٹھا دی، اسی جگہ پر دے دی۔ یہ بھی ایک تصور آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا تصور یہ کہ نہیں، 99 درجے کی آیت کو اٹھایا ہے، 99 درجے کی نشانی کو اٹھایا ہے، اسی جگہ پر جو اللہ نشانی دے وہ 99 درجے والی ہی دے۔ یہ تین تصور آپ کر سکتے ہیں۔ تو مالک نے اعلان یہ کیا ہے کہ میں اللہ جب بھی اپنی کوئی نشانی اٹھاتا ہوں تو اس نشانی سے کم درجے والی نشانی میں نہیں دیتا۔ یعنی جو نشانی میں نے اٹھائی ہے اس نشانی سے کم درجے والی نشانی میں اللہ نہیں دیتا۔ باقی دو صورتیں رہ گئی، یا تو اس سے بہتر دیتا ہوں، اگر بہتر نہ بھی دو تو پھر اس جیسی نشانی ضرور دیتا ہوں۔ یعنی دو باتیں ہیں کہ اللہ یا تو جب نشانی اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر دیتا ہے، اگر بہتر نہ دے تو کم از کم اس جیسی نشانی ضرور دیتا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے اس پوری کائنات میں اللہ کی کوئی نشانی بڑی ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات میں میرے نبی سے اللہ کی کوئی بڑی نشانی ہے ہی نہیں۔ سب سے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے محمد۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے محمد جیسی نشانی کو اس دنیا سے اٹھایا تو میرے مصطفیٰ کی جگہ پر کون سی نشانی بٹھائی جا سکتی ہے؟ اللہ نے قاعدہ یہ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت 106 میں کہ میں اللہ اس وقت تک اپنی کوئی نشانی نہیں اٹھاتا، جب اٹھاتا ہوں تو اس کی جگہ پر یا تو اس سے بہتر دیتا ہوں یا کم از کم اس جیسی ضرور دیتا ہوں، اس سے کم درجے والی نشانی میں اللہ نہیں دیتا۔ تو میں نے اس بات کو پیدا کیا ہے کہ سب سے بڑی نشانی کا نام ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے محمد، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے مصطفیٰ۔ جب اللہ نے مصطفیٰ جیسی اتنی بڑی نشانی کو اٹھایا تو اس کی جگہ پہ کسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ کون سی نشانی آ سکتی ہے؟ تو وہی تین جواب ہو سکتے ہیں نا۔ مالک کو اس سے کم درجے والی نشانی بٹھا دے تو مالک نے کہا کہ کم درجے والی نشانی دینا کہ مجھے اللہ کی سیرت نہیں ہے اور مصطفیٰ سے بڑی کوئی نشانی ہو ہی نہیں سکتی، تو باقی راستہ ایک ہی رہتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی جگہ پہ آئے گا مصطفیٰ سے کمتر بھی نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ سے بہتر بھی نہیں ہو سکتا، وہ بس ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جیسا ہو۔ جو بھی آئے گا نہ مصطفیٰ سے بہتر ہوگا نہ میرے نبی سے بہتر ہوگا نہ میرے نبی سے کمتر ہوگا، میرے نبی جیسا ہوگا، میرے مصطفیٰ جیسا ہوگا۔ اب اگر آیت کو اور میرے اس جملے کو مالک نے
کہا کہ میں جب اپنی نشانی اٹھاتا ہوں تو یا تو اسے بہتر دیتا ہوں یا اس جیسی نشانی دیتا ہوں، اور میں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ سے بڑی کوئی نشانی ہے ہی نہیں، تو میرے مصطفیٰ کی بات ہے، مصطفیٰ کے منبر پہ کون بیٹھ سکتا ہے، مصطفیٰ کی جگہ پہ کون آ سکتا ہے؟ تو میں نے 3 باتیں کی ہیں کہ مصطفیٰ سے کم درجے والی نشانی وہ نہیں دیتا، مصطفیٰ سے بہتر کوئی نشانی ہو نہیں سکتی۔ تو تیسرا راستہ ہے کہ مصطفیٰ کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے جو مصطفیٰ جیسا ہو۔ تو اب پھر سوال ہے کہ وہ مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات سنی کہ مصطفیٰ جیسا، ابھی ہم نے 2 باتوں پر بات یہ طے کی ہے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے ممبر پہ مصطفیٰ کی جگہ پہ نہ مصطفیٰ سے بہتر آ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور مصطفیٰ سے کم تر وہ نہیں بٹھاتا، اس کی سیرت ہی نہیں ہے، اس کا اصول ہی نہیں ہے، اس کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی جگہ پہ مصطفیٰ جیسا۔ تو میں نے کہا کہ مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو پوری کائنات ہے، اب مصطفیٰ جیسا یہ جو پوری کائنات ہے نا، اس پوری کائنات میں جب اللہ نے نگاہ کی تو پوری کائنات میں سے، پوری مخلوق میں سے اللہ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے انسانوں کو۔ پوری کائنات میں اللہ نے انسان کو چنا ہے، کائنات میں سے انسان کو چنا ہے۔ پھر انسانوں پہ نگاہ کی تو انسانوں میں سے انبیاء کو چنا ہے۔ یہ انبیاء انسانوں میں سے ہے، یہ انبیاء اور مخلوق سے نہیں ہے، یہ جنوں میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، ملائکہ میں سے نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات پہ نگاہ کی ہے تو پوری کائنات میں سے چنا انسانوں کو، پھر انسانوں میں سے چنا ہے انبیاء کو، پھر انبیاء میں سے چنا ہے رسولوں کو، 313 انبیاء میں سے چنا ہے رسولوں کو، پھر رسولوں میں سے چنا ہے اولو العزم، 5 بڑی عزت والے نبی اولو العزم انبیاء کو۔ اب اولو العزم میں سے چننا ہے سردار انبیاء کو، سردار انبیاء۔ جب سردار انبیاء کا انتخاب ہو گیا تو سردار انبیاء کے بعد اسی سردار انبیاء کی جگہ پہ اسی مصطفیٰ کا کوئی نائب ہونا چاہیے، کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی جانشین ہونا چاہیے، تو وہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو معاف کرنا، جس طرح پوری کائنات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا ہے، پھر انسانوں میں سے انبیاء، انبیاء میں سے رسول، رسولوں میں سے اولو العزم، اولو العزم میں سے قبلہ سردار انبیاء۔ اب سردار انبیاء کا نائب وہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ میں سے ہو۔ کون ہو سکتا ہے مصطفیٰ میں سے؟ یہ میری فکر نہیں ہے، نہ فکرہ میرا ہے نہ فکر میری ہے، کون ہو سکتا ہے مصطفیٰ میں سے؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا، یا علی انت منی، علی آپ مجھ سے ہیں، آپ مجھ سے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے منبر پہ مصطفیٰ کی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہی بیٹھ سکتا ہے بولیں جو مصطفیٰ جیسا۔ لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ دنیا معترضی نے ایک اعتراض کیا کہ مولانا آپ کے مولانا کمال کو بندے تھے، یہ منبر پہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا۔ جی میں یہ بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا، مگر نبی نہیں، مصطفیٰ جیسا یعنی نبی نہیں، تو پھر مصطفیٰ جیسا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ جیسا مانا جیسے مصطفیٰ معصوم ہے، مصطفیٰ کی جگہ پہ وہی آئے گا جو مصطفیٰ جیسا معصوم ہو۔ جیسے میرے نبی خطا سے پاک ہے، مصطفیٰ کی جگہ پہ وہی آئے گا جو خطا سے پاک ہو۔ جیسے میرے نبی نسیان سے پاک ہے، میرے نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو نسیان سے پاک ہو۔ اور جس طرح میرے نبی غلطی سے پاک ہے، میرے مصطفیٰ کی جگہ پہ وہی آئے گا جو غلطی سے پاک ہو، وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو مصطفیٰ میں سے کون؟ کبھی کہا یا علی انت منی، کبھی اعلان کیا حسین و منی، کبھی کہا یا علی انت منی، کبھی کہا حسین و منی، کبھی اعلان کیا الفاطمہ و بذات منی۔ ایک مرتبہ تو منیت کو کمال سے بیان کیا کہ جب سب کو چادر کے نیچے اکٹھا کیا، سب کو چادر کے نیچے تدھیر کے نیچے بٹھایا، تو میرے مصطفیٰ نے کمال کے کلمات ادا فرمائے، فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی دمہم دمی ما یولمنی یومنہم و یحزننی یحزنہم و حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم۔ مالک یہی میرے دوست ہیں، یہی میرے گوشت ہیں، جو ان کا دوست ہو میرا دوست ہے، جو ان
ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جن سے سلوک کرتا ہے وہ مجھ سے سلوک کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، انہم منی وانا منہم، بس یہ مجھ سے ہیں میں ان میں سے نبی جیسا ہونا چاہیے۔ وہ نبی جیسا، میں نے کہا نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بڑی جلدی باتیں کرتے ہیں کہ نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک وقت تھا، ایک دن تھا تاریخ اسلام کے اندر، جس دن کا نام ہے مباہلہ۔ مباہلہ اگر میں سنا کر غلط چیز کرنے تو یہ مباہلہ نہیں ہوتا، یہ مباہلہ نہیں ہوتا، یہ لفظ مباہلہ حافظ ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، مباہلہ۔ بس میری یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ آیت مباہلہ، آیت مباہلہ، اس مباہلہ سے پہلے میرے نبی کے ساتھ نصارہ کا مناظرہ ہوا تھا۔ شروع میں مباہلہ نہیں تھا، ابتدا میں مناظرہ تھا۔ جب عیسائی آئے وہ نصارہ آئے، نصارہ کہیں عیسائی باتیں کرے، جب وہ نصارہ آئے تو میرے نبی کے ساتھ مناظرہ تھا۔ میرے نبی نے دلائل دیے، آیتیں پڑھی، قرآن کی آیتیں آیتوں کی تلاوت کی، دلائل دیے، علم سنایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو مالک نے کہا بھی علم تیرے پاس ہے، علم تیرے پاس ہے، علم تیرے پاس ہے، فہم تیرے پاس ہے، فراست تیرے پاس ہے، علم تیرے پاس، فہم تیرے پاس، ادراک تیرے پاس، دلائل تیرے پاس ہے، قرآن تیرے پاس ہے، کچھ اللہ کی تائید بھی تجھے حاصل ہے، پھر بھی یہ نصارہ نہیں مانتے تو ان کو یہیں پہ چھوڑو۔ اب چلے جاؤ اس دروازے پہ جس دروازے پہ جائے بغیر کبھی کوئی میدان فتح ہوتا ہی نہیں ہے، اس دروازے پہ چلے جاؤ جس دروازے پہ جائے بغیر کبھی کوئی میدان فتح نہیں ہوتا۔ تو مالک نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب یہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ تم جاؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم جاؤ اپنے مستورات کو لے آؤ، میں اپنے مستورات کو لے آتا ہوں، تم جاؤ اپنے نفس اپنے جیسے لے آؤ، اپنے نفس اپنے جیسے لے آؤ، میں جاتا ہوں اپنے جیسے لے آتا ہوں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کرتے ہیں مباہلہ اور جھوٹوں پہ کریں گے اللہ کی لعنت۔ مباہلہ کا نتیجہ اللہ کی لعنت، مباہلہ کریں گے نتیجہ اللہ کی لعنت کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ کہ میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی ہے 23 ذوالحج عصر کے وقت، 9 ہجری عصر کا وقت 23 ذوالحج، یہ آیت نازل ہوئی مبارک 24 ذوالحج کا، 23 ذوالحج عصر کا وقت 9 ذوالحج 9 ہجری کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب 24 ذوالحج کا سورج طلوع ہوا نا تو تاریخ نے دیکھا، سب نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ میرے نبی نکلے تو تاریخ نے جملہ ایک لکھا کہ میرے نبی نکلے تو اس شان سے نکلے کہ خرج محمد آخذا بید الحسن ومحتضنا للحسین وخلفہ فاطمہ وخلفہ علی بن ابی طالب، کہ جب 24 ذوالحج کی صبح کو میرے مصطفیٰ اب گھر سے باہر آئے تو تاریخ نے لکھا کہ میرے نبی نے حسن کی انگلی کو پکڑا ہوا تھا، حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور مصطفیٰ کے پیچھے سیدہ تھی، سیدہ کے پیچھے علی تھے۔ کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بات تو نہیں ہے نا، بس بات میں ایک کر رہا ہوں، بات ایک ہی ہے کہ یا تو 24 ذوالحج کے دن ان 5 کے ساتھ کوئی چھٹا بندہ دکھا دو، یا تو ان 5 کے ساتھ کوئی چھٹا بندہ دکھا دو، اگر نہیں دکھا سکتے اور نہیں دکھا سکتے یا چھٹا بندہ دکھا دو، کوئی بحث نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مناظرہ نہیں ہے، یا تو چھٹا بندہ دکھا دو، نہیں دکھا سکتے تو پھر مان جاؤ علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے، سیدہ جیسی مستور نہیں ہے، حسنین جیسے شہزادے نہیں ہیں۔ پھر نبی نکلے تو صورت حال یہی تھی کہ حسن کی انگلی پکڑی، حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا، میرے نبی کے پیچھے تھی سیدہ اور سیدہ کے پیچھے علی مولا تھے۔ جب یہ نکلی کرنا کیا ہے؟ کام کون سا؟ کام یہ ادھر جا کر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی کام، ذرا آرام سے باتوں کو سوچے گا، اگر یہی کام کرنی تو جھوٹوں پہ لعنت ہے نا، اور مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی جنگ تو نہیں تھی اور جنگ نہیں تھی، تلوار سے لڑنا نہیں تھا، کوئی نیزہ نہیں لگانا تھا،
جا کر دعا کریں، دعا سے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ میں کہتا ہوں اگر اسی کام کے لیے تنہا پہ نبی چلے جاتے تو کام نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ کام تو ہو جاتا، کیا خیال ہے؟ کام ہو ہی سکتا۔ اگر میرے نبی تنہا جا کر یہ بددعا کرتے، عیسائیت کے خلاف بددعا کرتے تو لعنت نازل ہو جاتی، لیکن تنہا نہیں ہے۔ کن کو ساتھ لیا؟ علی کو ساتھ لیا، سیدہ کو ساتھ لیا، حسن کو ساتھ لیا، حسین کو ساتھ لیا۔ کیوں؟ میرے نبی سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو اگر میں تنہا چلا گیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ سچا ہے محمد، جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے اور بس۔ سچا محمد ہے، مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے۔ میرے نبی نے تنہا نہیں گئے، میرے مصطفیٰ تنہا نہیں گئے، خود بھی گئے، علی کو ساتھ لیا، حسن کو ساتھ لیا، حسین کو ساتھ لیا، سیدہ کو ساتھ لیا۔ ان سب کو ساتھ لے کر دس یہ دیا ہے کہ دیکھو جس طرح جو میرے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو سیدہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو حسن سے مقابلہ کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس طرح میں بات کر رہا ہوں، جو حسین کے مقابلے میں آئے صرف جھوٹا نہیں ہے، وہ لعنتی ہے، اس پہ اللہ کی میری نہیں، اللہ کی لعنت بھی ہے۔ جو حسین کے مقابلے میں اللہ کی لعنت بھی ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ لعنت اللہ تو بن سکتا ہے، رحمت اللہ نہیں کہلاتا۔ یزید کو رحمت اللہ کہے، یزید کو امیر کہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم خلاف قرآن بات کر رہے ہو، تم نظریہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو۔ یزید کبھی بھی رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، یزید کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، یزید کبھی بھی زندہ باد نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی جب آئے تو مصطفیٰ جیسا چاہیے ہمیں، کہ مصطفیٰ جیسا، تو سب نے لکھا کہ میرے نبی کے ساتھ یا تو علی تھا یا سیدہ تھی یا حسن مولا تھے یا حسین مولا تھے، لیکن ان کے آنے کا انداز کیا تھا؟ میں کسی تفسیر کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، کوئی نام ہی میں نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں لے رہا؟ اس لیے کہ جو تفسیر آپ کے سامنے آئے نا، ہاتھ آگے بڑھاؤ، جس تفسیر پہ آپ کا ہاتھ لگے، رائٹر کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ لکھنے والا کون ہے، شیعہ ہے کہ سنی ہے، رائٹر تو میں نے آج کیا دیکھنا ہی نہیں، ہاتھ آگے بڑھاؤ، تفسیر قرآن ہو اٹھاؤ، آیت والا کو نکالو۔ آیت والا میں بس یہی 5 نام ملیں گے، چھٹا نام کسی تفسیر میں نہیں ملے گا۔ میرے مصطفیٰ جب نکلے تو ابنانا کی جگہ پہ قرآن 3 خانے بیان فرمائے، ابنانا، نساءنا، انفسنا۔ جب میرے مصطفیٰ نکلے تو ابنانا کی جگہ پہ حسن مولا کو لیا، حسین مولا کو لیا، نساءنا کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لیا، اور انفسنا کی جگہ پہ تم اپنے جیسے لے آؤ، انفسنا کی جگہ پہ اپنے جیسے کی جگہ پہ ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیں آپ کو۔ اور انفسنا کی جگہ پہ صرف اکیلے علی کو لیا، فقط علی کو لیا، سب نے یہ لکھا کہ میرے نبی کے ساتھ یہی گئی۔ تو کمال یہ ہے، اگر اس پر آپ غور کریں، کمال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گئے میرے نبی کے ساتھ، جتنے بھی گئے، علی مولا گئے، سیدہ، حسن مولا، حسین مولا، یہ سب علی کے گھر سے نکلے۔ سیدہ ہے تو زوجہ علی ہے، حسن ہے تو علی کا بیٹا ہے، حسین ہے تو علی کا بیٹا ہے۔ کیا میرے نبی کے اپنے گھر نہیں تھے؟ 9 حرم آباد تھے یا کہ 11؟ 9 یا کہ 11، مگر کمال یہ ہے کہ اپنے 9 یا 11 حرموں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جسے لے جاتے، اور علی کے ایک گھر سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جسے چھوڑ جاتے۔ سب کو لے گئے، لیکن انداز یہ تھا، ابنانا کی جگہ پہ حسن مولا، حسین مولا، نساءنا کی جگہ پہ سیدہ، انفسنا
اس طرح لکھا ہے ماسوائے ایک مفسر کے وہ ہیں پیر کرم شاہ تفسیر لکھے تفسیر ضیاء القرآن وہیں کچھ نام ہی بات لکھے ہیں وہیں پہ اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے وہیں پہ اس نے لکھا ہے کہ جب میرے نبی نکلے نا تو ابنان ایک جگہ پہ آپ اور ہم نے باقی کا فاصلہ یہ لکھا ابنان ایک جگہ پہ 2 فرد لے گئے حسن مولا حسین مولا نسان ایک جگہ پہ 1 انفسان ایک جگہ پہ 1 لیکن پھر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں لکھا کہ نہیں ابنانا کی جگہ پہ بیٹوں کی جگہ پہ میرے نبی 3 فرد لے گئے علی کو لیا ابنانا کی جگہ پہ حسن کو لیا ابنانا کی جگہ پہ حسین کو لیا ابنانا کی جگہ پہ نساء کی جگہ پہ صرف سیدہ اور انفسنا کی جگہ کو اس نے خالی چھوڑا کہ انفسنا کے کھاتے میں میرے نبی کسی کو نہیں دے گئے مگر ابنانا کی جگہ پہ 3 علی حسن حسین میں نے کہا پیر کرم شاہ صاحب علی تو میرے نبی کا بھائی ہے داماد ہے یہ بیٹا کیسے یہ بیٹا کیسے کا مسئلہ یہ ہے علی داماد ہے علی میرے نبی کا داماد ہے اور شرفا کے نزدیک اس کا داماد مثل بیٹے کے ہوتا ہے علی تو اس کا بھائی ہے داماد ہے کا مسئلہ یہ ہے کہ علی نبی کا داماد ہے مگر شرفا کے نزدیک ہر شریف کے نزدیک اس کا اپنا داماد مثل اپنے بیٹے کے ہوتا ہے تو میں نے کہا پیر کرم شاہ آپ کی بڑی مہربانی آپ کا شکریہ آپ نے تو 1400 سال کا مسئلہ حل کر دیا ہے آپ نے معاملے کو حل کر دیا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے علی کے علاوہ کوئی اور داماد بھی ہوتے تو انہیں بھی لے جاتا مگر کسے نہیں لے گئے تو فقط علی کو لے گئے کہ صرف علی کو لے جانا یہ خود بتاتا ہے کہ میرے نبی کے داماد ایک ہی ہے تو انفسنا کی جگہ پر اسے لے گئے سب نے لکھا پیر کرم شاہ کے علاوہ سب نے لکھا کہ علی کو لے گئے اس کا مطلب ہے کہ نبی جیسا اس کائنات میں کوئی ہے تو بولو علی بڑی جلدی کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کے منبر پہ نبی کی جگہ پہ چاہیے شخصیت تو چاہیے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں 73 کے 73 کہتے ہیں چاہیے سب کہتے ہیں چاہیے پھر فرق کہاں پہ ہے مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ 73 میں سے 72 کہتے ہیں چاہیے جو ہو جیسا ہو آپ نے کہا ایسا نہیں چاہیے مگر جو ہو جیسا ہو نا چاہیے مگر وہ جو مصطفیٰ جیسا ہو ایک تو میں نے آیت والا کو پڑھا میں نے بڑی جلدی آیت والا کو پڑھا کون مصطفیٰ جیسا نمبر 1 آیت والا نمبر 2 یہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ اس کا دوسرا نام ہے سورہ قرآن سورہ توبہ کرنی ہے ایک سورہ کے 2 نام ہوتے ہیں سورہ دہر ہے اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے یہ سورہ توبہ جب اس کی ابتدائی 10 آیتیں نازل ہوئی شروع والی 10 آیتیں تو ان آیتوں کا مفاد یہ تھا کلی طور پر مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں نے کسی مسلمان نے جا کر مکے کے مشرکوں میں ایک اعلان کرنا تھا کہ اے مکے کے مشرکوں ہم تم سے بیزار ہیں ہمارا کچھ رابطہ نہیں ہم تم سے بیزار ہیں اعلان یہ کرنا تھا 10 آیتیں نازل ہوئی کام کیا تھا کہ مکے میں جا کر مکے کے مشرکوں کے سامنے اعلان کرنا تھا کہ مکے کے مشرکوں ہم تم سے بیزار ہیں اعلان یہ تھا جب یہ 10 آیتیں نازل ہوئی تو میرے نبی نے ایک محترم کو بلایا نام میرے وہاں پہ ہے تاریخ میں بھی ہے لیکن کچھ کام آپ بھی کریں کچھ مطالعہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا ایک محترم کو بلایا بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ایک محترم کو بلایا اسے بلا کر میرے نبی نے 10 آیتیں دی کہ مکے میں جا کر مکے کے مشرکوں کے سامنے جا کر اعلان کر دو کہ مکے کے مشرکوں ہم تم سے بیزار ہیں وہ 10 آیتیں لے کر چلے کچھ ہی فاصلہ آگے گئے تو میرے مصطفیٰ کے پاس جبرائیل آئے جبرائیل آ کر پیغام دیا کہ یا نبی اللہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ بعد السلام و دعا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک حبیب یہ پیغام دینے کے لیے یا تو آپ جائیں یا اس مرد کو بھیجو جو تم میں سے ہو کوئی اور نہیں جائے یا آپ جائیں یا اس مرد کو بھیجو رجل مینس بیمار اس مرد کو بھیجو من کا جو تم میں سے ہو اور جب جبرائیل نے کہا نا کہ آپ یا اسے بھیجو جو تم میں سے ہو تو میرے نبی نے ایک ہی جملہ کہا اینا علی ابن ابی طالب میرا بھائی کہاں ہے اور یہ رجل اللہ سے پہلی مرتبہ استعمال نہیں ہوتا
میرے نبی نے یہی رجل کا لفظ، وہ جب 39 دن گزر گئے تھے خیبر میں، جب 40 رات آئی تھی تو میرے نبی نے وہیں پر بھی اعلان کیا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل اللہ میں دوں گا اور مرد کو دوں گا۔ اور کسے دیا تھا؟ میرے علی کو دیا تھا۔ ادھر مرد کہا تھا، علی کو دیا۔ آج جبرائیل نے یہی پیغام کیا، یا آپ یا اس مرد کو بھیجو جو آپ میں سے ہو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ آئین علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی آئے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی جاؤ ذرا جلدی سے جاؤ، اسی 10 آیت واپس لے لو، 10 آیت واپس لے لیں اور یہ پیغام جا کر آپ دے دیں۔ میں کہہ رہا ہوں اتنا سوچیں کہ جو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، صرف ایک سورت کی 10 آیتوں کی تبلیغ نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کے بعد پورے قرآن کی تبلیغ کیسے کرے گا؟ پورے دین کی تبلیغ، پورے قرآن کی تبلیغ، جو 10 آیتوں کی تبلیغ نہیں کر سکتا میں نبی کے ہوتے ہوئے، کہ علی جائیں، آپ جائیں، یہ آیتیں لے لیں اور جا کر آپ پیغام سنا دیں۔ علی مولا گئے، اور علی کون؟ جس کے لیے آپ ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی کہتے ہیں علی علیہ السلام، اس طرح بات کرتے ہیں نا، ہم تو اس طرح کہتے ہیں علی علیہ السلام۔ لیکن میرے برادران کی بات کرتے ہیں نا کہ علی کرم اللہ ہو، اس طرح بات کرتے ہیں علی کرم اللہ وجہ ہوتا ہے، جس نے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ادھر بھی یہ اس طرح لکھا ہوا علی کرم اللہ وجہ ہوتا ہے۔ جب چھوٹے تھے پرائمری پڑھا کرتے تھے، پڑھی تھی تو ادھر بھی اس طرح کے الفاظ تھے، غالب نبی بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، علی کرم اللہ وجہ۔ کبھی سوچا کرم اللہ وجہ کسے کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ کسے کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ اس چہرے کو کہا جاتا ہے جس نے آنکھ جھپکنے تک کبھی بت پرست نہ کی، پلک جھپکنے تک بت پرست نہ کی ہو، اسے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ یہ بات اگر میری واضح ہو گئی ہے تو ایک اور جملہ کہتے ہیں کہ دنیا بحث کر رہی ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، بحثیں ہو رہی ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں پڑھا نہیں پڑھا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح پڑھا تھا، پڑھا تھا، اس کو بھی یقین ہے، سب کو یقین ہے۔ کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں معلوم، تم جانو تمہارا مسئلہ ہے، تم جا کر تحقیق کرو، تمہارے نزدیک جو بات واضح جا کر تحقیق کرو۔ لیکن اتنا ہے سب کے نزدیک یہ تو بات طے ہے نا کہ میرے نبی کا نکاح تو ابو طالب نے پڑھا تھا، یہ سب کہتے پڑھا تھا۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار جتنا بڑا ہوتا ہے نا نکاح کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، کبھی مشاہدہ کیا ہے، کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ دولہا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نکاح کا اتنا ہی بڑا ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایک غریب ہے، نکاح ہے، مولانا خلیل احمد صاحب کے آگے اس طرح جیسے جیسے بندہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے بندہ بڑا ہو، بھلی روڑی کا ہو، اگر بھلی روڑی کا ہی ہو، بندہ بڑا ہو، نکاح میں نہیں پڑھنا۔ کیوں کہ بندہ بڑا ہے، کوئی نکاح پڑھنے والا بھی بڑا ہوگا۔ تو کبھی سوچا ہے میرے نبی سے بندہ بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ جب کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے مصطفیٰ، تو سوچئے اس مصطفیٰ کا نکاح خوان کتنا عظیم ہوگا۔ جو مصطفیٰ کا نکاح یہ جو علی مولا کا لقب کرم اللہ وجہ، خود کرم اللہ وجہ سنا رہا ہے، دلیل ہے ایمان ابو طالب پہ۔ کیوں کہ کرم اللہ وجہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جس نے کبھی بھی پلک جھپکنے تک بھی خود پرستی نہ کی ہو۔ لیکن یہ علی تو وہی ہے جس علی نے، وہ 1 سال کا علی تھا کہاں؟ ابو طالب کے گھر، صرف علی نہیں، نبی بھی ادھر ہی تھے، اسی گھر میں صرف علی نہیں پلا، ابو طالب کی گود میں صرف علی نہیں پلا، میرے نبی بھی پلے، لیکن علی 1 سال کا ابو طالب اپنے بابا کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں، 2 سال کا علی ابو طالب کے گھر میں، 4 سال کا علی ابو طالب کے گھر میں، یہ رہتا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ اگر ہوتے ابو طالب بت پرست، کافر، نعوذ باللہ بت پرست، کافر، جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اسی پروگرام میں جتنے بچے آئیں غور کرنا، وہ خود نہیں آتے، یہ شاہ صاحب بیٹھے ان کی گود میں بچہ آیا، یہ خود نہیں آیا، اس بچے کی انگلی کو باپ نے پکڑا ہے،
سے اس بچے کی انگلی کو باپ نے پکڑا. اب جہاں باپ جا رہا ہے وہیں پہ بچہ جاتا ہے. جس پروگرام میں بچے آپ کو نظر آئیں ذرا دیکھیے گا, بچے خود نہیں جاتے, باپ انہیں لے آتے ہیں. باپ نے بچے کی انگلی پکڑی, گھر سے نکلا. اب باپ مسجد میں, بچہ مسجد میں, باپ مجلس میں, بچہ مجلس میں, باپ امام بارگاہ پہ, بچہ امام بارگاہ پہ. اللہ رحم کرے اگر باپ مندر میں تو بچہ مندر میں. اگر ابو طالب بت پرست ہوتا کبھی تو علی کی انگلی پکڑ کے بت خانے میں لے جاتے, اور اگر ایک مرتبہ بھی بت خانے میں لے جاتے تو علی کا لقب کرم اللہ وجہہ نہ بنتا, مگر علی کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ. یہ لقب بتاتا ہے کہ ابو طالب صرف مومن نہیں ہے, کل ایمان کے بھی بابا ہیں. مصطفیٰ جیسا چاہیے آیت بہانا. نمبر 2 مصطفیٰ جیسا چاہیے, سورہ برات کے ابتدائی 10 آیت. نمبر 3 مصطفیٰ جیسا چاہیے, بڑی جلدی کریں, مصطفیٰ جیسا چاہیے. نمبر 3 مصطفیٰ جیسا چاہیے. تو جب میرے نبی نے ایک بات کی تھی نا کہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے سب دروازوں کو میرے نبی بند کروا دیا, سب دروازے بند کروائے. بات تم بھی بند کرو, تم بھی سب بند کرو, سب دروازوں کو بند کروایا. اللہ بابا علی ابن ابی طالب, سوائے علی کے دروازے, سب دروازے بند سوائے علی کے دروازے گئے. لوگوں نے کہا, صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام نے اس کے جان بھی اللہ کہ کیا ہوا, علی تو ہمارا رشتہ دار ہے. باقی کہا علی تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے, علی ہم سے چھوٹا بھی ہے, وہ میرے گھر کا دروازہ بند کیا ہے, اس کے گھر کا دروازہ بند ہے, اس کا دروازہ بند ہے, یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رہنے دیا. جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا, یہ اعتراض کیا, تو وہ میرے نبی فرماتے ہیں اگر اعتراض کیا مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ. جب سب اکٹھا ہو گئے مسجد نبوی میں, میرے مصطفیٰ ممبر پہ آئے, ممبر کا خطبہ دیا. خطبہ دے کر میرے نبی نے اعلان فرمایا, فرماتے ہیں واللہ, واللہ یہ قسم ہے, واللہ ما صددت ابوابکم وما فتحت باب علی الا بحکم ربی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, نہ تو میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند کروائے ہیں, نہ تو علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا رکھا ہے. اس نے حکم دیا ہے تو تمہارے بند کروائے ہیں, اس نے امر کیا ہے تو علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. میری مرضی نہیں ہے, یہ میری مرضی نہیں ہے, یہ مالک کی مرضی ہے. نمبر 4 مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا چاہیے. نمبر 4. نمبر 1 ہم والا. نمبر 2 سورہ برات کے ابتدائی 10 آیتیں. نمبر 3 بڑی جلدی سے کام لے رہے ہیں. نمبر 3 وہ نبی خدا نے دروازے بند کروا دیے, کھلا رکھا تو صرف علی کا. تو مسجد میں صرف جس وقت چاہے جیسے چاہے یا تو نبی ہی آ سکتے تھے یا علی ہی آ سکتے تھے, اور بس یعنی جو نبی جیسا ہے وہی آ سکتا ہے. نمبر 4 میرے نبی کے بعد جو میرے نبی کا ممبر تھا, ممبر تھا, جو اس ممبر پہ آئے, جو ممبر پہ آئے, جس انداز سے وہ بیٹھے, ان کے بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ مصطفیٰ میں سے کون ہے. جو بیٹھے ان کے بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ نبی جیسا, مصطفیٰ جیسا کون ہے. یہی تھا جب میرے نبی چلے گئے تو میرے نبی کے بعد جو آئے ممبر پہ, وہ اسی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جہاں پہ میرے نبی بیٹھا کرتے تھے, وہ نیچے ہو کر بیٹھے. پھر اس کے بعد جو آیا وہ وہیں پہ نہ بیٹھا جس جگہ پہ پہلے بیٹھا تھا. اس کے بعد جو آیا وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھا, نیچے ہو کر بیٹھا جو اس سے پہلے والا بیٹھا تھا. مگر جب علی مولا آئے نا, علی مولا آئے تو تمام سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے وہیں جا کر بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. وہیں پہ جا کر بیٹھے, اور اس صحابہ کرام سامنے تھے, انہوں نے اشاروں میں ایک دوسرے سے اشاروں میں اعتراض کیا کہ یہ علی نے کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا کہ اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے جہاں پہ مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. میرے علی دیکھ کر فرماتے ہیں, اس ممبر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو, تم کیا سمجھ رہے ہو, یہ لکڑی کا ممبر ہے, یہ لکڑی سے بنا ہوا ممبر ہے, مجھے پہچانو, میں مہر نبوت پہ سوار ہو کر بیت اللہ میں بت میں نے توڑے ہیں. ممبر پہ بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ مصطفیٰ میں سے کون ہے, مصطفیٰ جیسا کون ہے. بھئی 4 نمبر 5 کون ہے مصطفیٰ جیسا. مصطفیٰ جیسا اس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں, مصطفیٰ جیسا میں نبی نہیں کہہ رہا ہوں, نبی نہیں, مصطفیٰ جیسا مانا
معصوم ہے، میرا مصطفیٰ معصوم ہے، اس طرح وہ معصوم ہونا چاہیے. جس طرح مصطفیٰ خطا سے پاک ہے اسے خطا سے پاک ہونا چاہیے. جس طرح مصطفیٰ نسیان سے پاک ہے اسے نسیان سے پاک ہونا چاہیے. جس طرح مصطفیٰ غلطیوں سے پاک ہے وہ غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے. نمبر 5 کہ جب آیت نازل ہوئی انما المؤمنون اخوۃ، کہ قرآن نے کہا مومن مومن کا بھائی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن کا معاف کا اصول یہ نہیں ہے کہ یہ چاندیوں کا بھائی ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے. اگر اس بات کو یہ سید بچے اگر معاف کرے تو اس طرح کی سید کا بھائی ہے، بات اس طرح بھی نہیں. قرآن نے جو اصول دیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے. پھر دیکھا نہیں جاتا کہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا تو دیکھا ہی نہیں جاتا، کون ہے دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ایمان دیکھا جاتا ہے. پھر جتنا دور کا رہنے والا ہو، میں اور آپ کی میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. پھر جب ایمان پہ آ جاتا ہے جتنا دور رہنے والا ہو، اور نبی خدا اعلان کرتے ہیں السلمان منا اہل البیت. اور بس اس آیت کے نزول کے بعد میرے نبی نے 2 مرتبہ سیغہ مواخات قائم کیا. بات کر رہا ہوں 2 مرتبہ سیغہ مواخات کو قائم کیا، اور 2 مرتبہ سیغہ مواخات قائم کیا. تو ہر مرتبہ میں میرے نبی نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنایا ہے. نام تاریخ میں بھی ہے میری زبان پہ، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ کام آپ ہی چھوڑ رہا ہوں، کچھ کام آپ کرنا. میری نام ہر صحابی کو کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنایا، اور ہر صحابیہ کو کسی نہ کسی صحابیہ کی بہن بنایا. لیکن کمال یہ ہے کہ نہ تو علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ سیدہ کو کسی کی بہن بنایا. ابھی ٹھلا کہہ رہا ہوں سامنے، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب ہے جنابی المبدل، جس کو شیخ سلمان قندوری نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب تمام صحابہ کرام کے درمیان میں میرے نبی سیغہ مواخات قائم کرا چکے، اکیلے رہ گئے علی. تو شیخ سلمان قندوری نے لکھا ہے کہ جا علی باقی، علی روتے ہوئے میرے نبی کے پاس آ کر بات کی کہ یا نبی اللہ ہے قد آخیتا بین اصحابک وترکت فردا واحدا. یا نبی اللہ آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان میں مواخات کو قائم کیا ہے، ہر صحابی کو کسی نے کسی کا بھائی بنایا ہے. وترکت فردا واحدا، یا نبی اللہ مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. روتے ہوئے علی نے، شیخ سلمان قندوری نے لکھا کہ روتے ہوئے علی نے یہ جملہ کہا کہ یا نبی اللہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ جنابی کا نہیں ہے، آپ کی اپنی کتابوں کا جملہ ہے. جب شیخ سلمان قندوری نے لکھا کہ روتے ہوئے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو میرے نبی دیکھ کر فرماتے ہیں علی 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 ہو کر ذرا دیکھو تو صحیح، ان میں سے کوئی ہے، ان میں سے کوئی ہے جسے تیرا بھائی بنا. میرے نبی فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ہے جسے تیرا بھائی بنا. اب کا جملہ پھر شیخ سلمان قندوری نے جناب کی مدد پہ لکھا ہے. میرے نبی دیکھ کر فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میرا بھائی، میں تیرا بھائی. جب بات ہے مواخات کی تو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. اگر بات ہے تیری میری، آپ کی اور میری، تو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی. اگر بات ہے امت کی تو فرماتا ہے یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامت، آپ اور ہم اس امت کے باپ ہیں. نہ میں کسی کا بھائی نہ آپ کسی کے بھائی ہیں. یہ میرے نبی کی فکر ہے کہ نہ تو میں کسی کا بھائی ہوں، نہ آپ امت میں سے کسی کے بھائی ہیں. آپ اور ہم اس امت کے باپ ہیں. باقی بات آپ کی اور میری ہے تو میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں. تو اس کا مطلب میرے نبی کا فکر یہ ہے کہ علی کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا. اگر دیواروں پر لکھنا بھی چاہتے ہو نا، اگر دیواروں پہ نعرہ لکھنا بھی چاہتے ہو تو پھر یوں لکھو کہ علی و نبی بھائی بھائی. یہ میری فکر ہے، نہ میری فکر ہے، نہ آپ میں سے کسی کی فکر ہے. یہ میرے نبی کی فکر ہے، میرے مصطفیٰ کی فکر ہے. اور جناب کی مدت میں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی فکر یہ ہے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں مگر ایسے نہیں، اس دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھائی ہیں. آپ کی میری برادری ختم نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی دین لانے والے ہیں اور میرے علی دین کی حفاظت کرنے والے ہیں.
جیسا میرے نبی نے دین پہنچایا ہے، مصطفیٰ جیسا وہ علی جس نے دین کی حفاظت کی ہے۔ اور ایسے نہیں کہ جب تک زندہ رہے حفاظت کی، نہیں، بات اس طرح بھی نہیں ہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک حفاظت کی، نہیں، بات اس طرح بھی نہیں ہے، جب تک زندہ رہے حفاظت کرتے رہے اور پھر اولاد کی اس طرح تربیت کی کہ تا قیام قیامت اسی علی کی اولاد ہی ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب بھی 12واں پردہ غیب میں ہے جو دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جو علی کی تربیت کی وہ صرف بیٹوں کی بھی نہیں، تربیت اس طرح سے بیٹوں کو بھی نہیں کی، بیٹیوں کی، اپنی بیٹیوں کی دین کی حفاظت کی تربیت جو علی نے فرمائی صرف بیٹوں کی نہیں، بیٹیوں کی بھی کی۔ اور جن بیٹوں کی تربیت علی نے کی ہے نا، پھر جن کے بات نہیں کری، علی نے تربیت کی حسن کی، علی نے تربیت کی حسین کی، اور پھر حسین نے تربیت کی سجاد۔ یہ علی کی تربیت تھی۔ پھر آگے چلتے جائیں، یہ علی کی تربیت چل رہی ہے۔ اور کس طرح تربیت کی کہ دین کی حفاظت، کتنی بڑی حفاظت، کتنی بڑی حفاظت کہ جب ہم دو لفظ بولتے ہیں نا، ایک لفظ بولتے ہیں مظلوم کربلا، جیسے کہتے ہیں مظلوم کربلا، فوراً ایک ہی شخص ذہن میں آتی ہے حسین مولا۔ دوسرا لفظ کہتے ہیں بیمار کربلا، اور جب بیمار کربلا کہتے ہیں نا، کوئی نہیں، کوئی اور نہیں، جب بیمار کربلا لفظ سنتے ہیں نا فوراً سجاد ذہن میں آتے ہیں۔ عزادر کبھی سوچا ہے کہ سجاد بیمار کب ہوا تھا؟ یہ اصلاً بیمار نہیں تھا، سجاد اصلاً بیمار نہیں تھا۔ کب بیمار ہوا؟ جب 4 محرم کا دن تھا نا، اور نعیم نے یہ کہا کہ دریا کے کنارے سے خیمے اکھاڑ دو، تو عباس مولا اٹھ کر تلوار نیام سے نکالی، تلوار نیام سے نکال کر زمین پر لکیر لگائی، لکیر لگا کے کہا کہ ہے کسی کی ماں کے لال میں جرت تو صرف یہ لکیر کراس کر کے تو دکھائے۔ یہ کہہ کر میرے عباس آقا نے ایک آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ عزادر جیسے عباس مولا نے کہا اللہ اکبر، یہ صدا خیموں تک گئی اور سجاد مولا کے کانوں سے ٹکرائی۔ سجاد مولا دیکھ کر فرماتے ہیں باقر کی ماں مجھے بھی تلوار اٹھا کر دو، چچا میرا تنہا میدان جا رہا ہے، عباس اکیلا میدان جا رہا ہے۔ عزادر وہ تلوار لے کر آئے اور آ کر عباس اپنے چچا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور جب مظلوم کربلا نے دیکھا نا، مظلوم امام نے دیکھا، غریب زہرا نے دیکھا کہ پہلے ایک علی تھا، اب 2 علی اکٹھا کھڑے ہیں، سجاد اور عباس 2 علی اکٹھا کھڑے ہیں۔ مظلوم دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اب کربلا کا وہ نقشہ نہیں بنتا جو میں نے بنایا تھا، کربلا کا وہ نقشہ نہیں بن رہا جو میں نے بنایا تھا۔ عزادر وہاں سے مظلوم کربلا آئے، اسی خیمے میں جس خیمے میں زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی تھی، آ کر کہتے ہیں بہن زینب جو کربلا کا نقشہ میں نے بنایا تھا نا، اب 2 علی اکٹھا کھڑے ہیں، اب وہ نقشہ نہیں بن رہا، اب ایسا کرو ایک علی کو آپ سنبھالیں، ایک کو میں سنبھالتا ہوں، ایک کو آپ سنبھالیں، ایک کو میں سنبھالتا ہوں۔ مظلوم کربلا دیکھ کر فرماتے ہیں بہن اتنا تو بتا کس علی کو آپ نے سنبھالنا ہے؟ رو کے کہتے ہیں بھیا عباس مجھے دے دو، سجاد جانے تم جانو، بھیا عباس مجھے دے دو۔ عزادہ جو عباس کا نام لیا، نام لے کر کہا اماں فضا میرے قریب آؤ، جناب فضا قریب آئی، دے کر کہتی اماں فضا جا کر عباس کو پیغام دو کہ علی کی بیٹی تجھے کہتی ہے کہ عباس واپس آتے ہو یا برقع پہن کر باہر آ جاؤں، چادر پہن کر باہر آ جاؤں۔ عزادہ یہ پیغام جناب فضا نے جا کر دیا عباس کو۔ عباس روتے روتے کہتے ہیں اماں فضا علی کی بیٹی سے جا کر یہ پیغام دو کہ آپ کے پردے کے لیے تو عباس جنگ کر رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے باہر نہ آئے۔ بس عزادہ اور عباس مولا واپس گئے اور آگے بڑے مظلوم کربلا۔ مظلوم کربلا آگے بڑھ کر سجاد مولا کے قریب آئے، قریب آ کر حملہ تھا، بیٹے سجاد، جی بابا، بیٹے سجاد تم میرے بڑے بیٹے ہو، جی بابا آپ کا بڑا بیٹا ہوں۔ سجاد بیٹے اتنا بتاؤ میدان کربلا میں چھوٹی جنگ لڑنی ہے یا بڑی جنگ؟ چھوٹی جنگ لڑو گے یا بڑی جنگ؟ عزادہ جب مظلوم نے کہا چھوٹی جنگ یا بڑی جنگ، سجاد مولا دیکھ کر فرماتے ہیں بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، بابا میں نے بڑی جنگ لڑنی ہے۔ عزادہ یہ سجاد مولا نے کہا بڑی جنگ لڑنی ہے۔ مظلوم کربلا دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹے سجاد کربلا میں جنگ ہے، سجاد کربلا میں مارا جانا چھوٹی جنگ ہے، جب کہا نا کربلا میں شہید ہو جانا چھوٹی جنگ ہے۔ سجاد مولا دیکھ کر فرماتے ہیں بابا پھر بڑی جنگ کون سی ہے؟ مولا دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹے سجاد کوفہ اور شام کی بازاریں ہوں، کوفہ شام کی بازاریں درباریں ہوں، پھپھیوں کے کھلے سر ہوں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار،
کبھی اس دربار میں پھپھیوں کو ننگے سر لے جانا بڑی جنگ ہے۔ عزادر جملہ سننا تھا، سجاد میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، سجاد بیٹھ گئے زمین پہ، شیعوں بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی، سجاد زمین پہ لیٹ گئے۔ لیٹے ہوئے سجاد کو جب مظلوم خیمے میں لے آئے نا، زینب کبریٰ نے دیکھ کر جملہ کہا بھئیا اب تک تو میرا سجاد ٹھیک تھا، یہ سجاد کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے سجاد سے کہا کیا ہے؟ مظلوم دے کر کہا بہن اور تو کچھ میں نے نہیں کہا، بس ایک بات کہے کہ سجاد اتنا تو بتاؤ، اگر تو میدان کربلا میں جنگ کر کے شہید ہو گئے تو تیری ماں اور بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کی بازاروں میں کون جائے گا، درباروں میں کون جائے گا؟ اور زینب کے ساتھ